السلام علیکم. میں ہوں ہوسٹ آپ کا سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل. میں آج یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے جو دو جنگیں پوری دنیا کی جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، اس کی جو اثرات ہیں جو کہ ابھی تک آپ کو ہر کانٹیننٹ میں نظر آتے ہیں، ان سے کچھ نہیں سیکھا. اور نئے ہم نے پھر اسی طرح وہی غلطیاں دوبارہ کہ نئے پھر الائنسز، نئے الائز بنا کر ہم پھر ایک اپنی خود سے سیلف ڈسٹرکشن کے راستے پہ چل پڑے. اور گزشتہ 3-4 ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور جو یوکرین ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے. اور بجائے کہ اس چیز کو ٹھنڈا کر کے اس کو ختم کرائیں، آپ دیکھیں گے کہ میں کسی ایک سائڈ کو اس لیے نہیں کہتا کہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب روس کے جو صدر ہیں ان کا مجھے قصور اس لیے کم لگتا ہے کہ آپ ان کے گھر کے دروازے تک گئے ہیں. یوکرین ان کا بالکل نیکسٹ ڈور ہے، اور ایک وقت میں وہ یو ایس ایس آر کا جو کہ سوویت یونین تھی اس کا وہ ایک حصہ تھا، بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے جائیں تو وہ رشیا کا ایک حصہ تھا. ان کی زبان وہاں ایک، اور بہت ساری چیزیں جو ان کے رشتہ داری ہیں ایک، وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. اگر انہوں نے نیوکس بنائے تو انہوں نے اسی طرح اس کو بیسز وہاں بنائے. ان کے ساتھ ان کے پاس بھی پورا نیوکلیر آرسنل تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا
دونوں طرف آپ کے اتنے بڑے قدرت نے اوشنز بنائے ہوئے ہیں، آپ ہزاروں میل دور ہیں وہاں سے، آپ کو کس چیز کی تھریٹ ہے کہ آپ کیوں یہ اس طرح کے پنگے لیتے ہیں؟ آپ نے نہ مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے وہ امن امان چھوڑا، نہ آپ نے انڈو پاکستان کانٹیننٹ میں آپ نے 1971 میں ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے میں دیکھیں آپ نے کیا کردار کیا کہ جی وہ کہتے رہے کہ جی وہ آپ سیونتھ فلیٹ جو ہے آ رہا ہے اور وہ بے آف بنگال میں کھڑا ہوگا اور وہ کبھی بھی فال آف ڈھاکہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو سب پتہ تھا کہ وہ روس وہ ایک خاص قسم کی پیرا ملٹری فورس جو تھا وہ اندرا گاندھی کے کہنے پہ تیار کر رہا تھا کئی سالوں سے، اور ان کے جو آرمی کے انسٹیٹیوشنز تھے تو رشیا نے وہ بھیجا اور انڈیا نے نہیں بھیجا، یہ مسلمان اگینسٹ مسلمان کو پچ کیا، یعنی آپ نے ایسٹ پاکستانی اگینسٹ ایسٹ پاکستانی کو پچ کیا، لڑایا، اور آپ بعد میں جب دیکھا کہ انہوں نے مار مور کے ایک دوسرے کو لہو لہان کر کے وہ کر لیا ہے تو پروپیگنڈے کا سہارا لے کر آپ نے اس ملک کو ایک دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دو حصوں میں جب تقسیم کر دیا تو آپ جھوٹی تسلیاں دیتے رہے کہ جی وہ آ رہا ہے آ رہا ہے، وہ فلیٹ کبھی نہیں پہنچا، نہ اس نے پہنچنا تھا، نہ نکسن صاحب نے بھیجنا تھا۔ تو اس وقت کے رشین پیوٹن صاحب تو نہیں تھے، اس وقت کے جو رشین جو پریزیڈنٹ تھے، اس وقت جو رشیا کے جو اس وقت تو رشیا نہیں سوویت یونین تھا، انہوں نے یہ اس کو دو حصوں میں، تو اس کی سزا دیکھیں پھر ان کو کیا ملی کہ اسی پاکستان کو جس کو دو ٹکڑے انہوں نے کیا، بنگلہ دیش ایگزسٹنس میں آیا، اسی نے آگے بڑھ کے 10 سال میں ضیاء الحق کے ٹائم پہ اور رونلڈ ریگن نے کس طریقے سے انہی لوگوں کو بلا کے کہا کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ تمہارے دیکھو مذہب کو للکارنے کے لیے وارم واٹرز کے لیے یہ افغانستان کو انہوں نے انویڈ کیا ہے اور یہ روسی یہاں آئے ہیں، تو تمہارا نکالنا ان کو جہاد ہے کیونکہ تمہیں جنت ملے گی۔ یہ آئیڈیا بھی جو ٹیررزم کا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں اس کی پیدائش ہوئی۔ کم از کم آپ میں کوئی کانشیس والا ہے، اور ہلری کلنٹن نے یہ خود اعتراف کیا کہ ہم نے یہ سارا کچھ بنایا تھا، ہم نے فنڈنگ کی، ہم نے وہ جو کندھے پہ چلانے والے جو تھے وہ ہم نے میزائل دیے، ہم ان کے ہیلی کاپٹرز کو شوٹ کرتے تھے، ہم ٹریننگ دیتے تھے، سی آئی اے وہاں فل ٹائم تھی، وہاں ہم نے اپنے آرمی کے جرنیل بھیجے ہوئے تھے کہ اسپیشل کمانڈوز بھیجے ہوئے تھے کہ گوریلا جنگ کے لیے ان کو کرو، بلکہ صرف افغانستان اور پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے اپیلیں کرو کہ جو فائٹرز ہیں ان کو لے جا کر سوویت یونین کو وہاں سے نکال کے شکست دینی ہے، اور دیکھیں کہ جس طرح سے بے عزتی سے آپ نے ان کو نکالا، جس طرح سے ان رشین ینگ سولجرز کی لاشیں گئیں اور ان کی رشین مائیں تڑپتی ہوئی دکھائی گئیں، اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ گورباچوف آپ کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس ٹکڑے ٹکڑے سوویت یونین کے ہو گئے۔ آپ اس پہ بہت خوش تھے کہ آپ نے کیا، یعنی ایک طرف اپنے دوست ملک کو دھوکہ دیا، پاکستان کو اس کے دو حصے ہونے دی، جانتے ہوئے آپ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ کے جی بی ان کو ٹریننگ دے رہی ہے اور یہ اس طریقے سے یہ پیرامیڈک جو ہے ایک آرمی جائے گی اور اس پاکستان کو ساتھ یہ کرے گی۔ تو فالس آپ لوگ باتیں کرتے رہے کہ جی وہ سیونتھ فلیٹ چل پڑا ہے اور اس کے اوپر سب کچھ ہے، جہاز بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ ابھی دیکھیں وہ سارا روک لے گا، انڈیا کبھی انٹروین ہی نہیں کرے گا۔ تو اندر آپ نے سارا خود اس کا تیاری کر رکھی تھی، آپ نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ پھر جب سوویت یونین کو مزہ مل گیا، وہ تقسیم ہو گئی، اس نے دل میں رکھا کہ بھی میں پھر پاکستان کو سزا دوں گا، تو اس سزا میں پھر دیکھ لیں کہ اس کا کیا ہوا۔ کیا آپ کے ساتھ اس کے سوویت یونین ٹوٹ جانے کے بعد رشیا کے تعلقات اچھے ہوئے، دوستی ہوئی؟ کیا آپ پیسفلی رہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ نے جو ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے اور ان کے جو تھے جو وارسا جو ان کا وہ پیکٹ کے جو ان کا ایک جس طرح آپ کا نیٹو تھا اس طرح ان کا تھا، آپ نے وہ ان 90% ان کنٹریز کو آپ نے نیٹو میں شامل کر لیا، کئیوں کو یورپ میں لایا، ایسٹ یورپ کو یورپین یونین کا حصہ بنا دیا، یہ آپ نے سمجھا کہ یہ چلاکی سے ہم کرتے رہیں گے تو یہ ہم سایہ بولے گا ہی نہیں۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ وہ بولا، جب وہ بولا
تو اب آپ کے سامنے دیکھو ایک جنگ کی صورت میں وہ یوکرین کے ساتھ وہ اب یہ تقریباً مہینہ ہونے کو آیا ہے، وہ چلی آ رہی۔ اب جتنے لوگ وہ وہاں یوکرین میں مر رہے ہیں یا روسی مر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے ہی ہے جب آپ نے عراق کو انویٹ کیا تھا، جب آپ نے لیبیا کو انویٹ کیا تھا، جب آپ نے سیریا میں گئے تھے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب پیوٹن صاحب نے اس کو انویٹ کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یوکرین کے صدر کو بٹھا کے آرام سے سمجھائیں کہ بھیا تمہاری حکومت بھی رہ جائے گی، تمہارا ملک بھی رہ جائے گا، جو اس وقت جو چیزیں ہیں، وہ شرائط ان کی جو ہیں، وہ کوئی بھی اتنی سخت نہیں ہے کہ جو تم نہیں مان سکتے، مان لو اور جنگ کو ختم کرو، یہ خون خرابہ ختم ہو، یہ ملینز آف جو ریفیوجیز تم نے کر کے سارے یورپ میں بھیجے ہیں، یہ واپس اپنے گھروں کو آ جائیں۔ لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ کبھی کریں گے۔ جب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مجھے خود بتائیں، پھر جب آپ کو خوف بھی کوئی نہیں ہے کہ دو آپ کو اتنے اوشنس نے پروٹیکٹ کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں کر رہا، اور ثابت بھی ہو گیا کہ 9/11 بھی آپ کا اپنا ہی کیا ہوا تھا، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے جو الائنس بنائی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں ساتھ چلا رہا ہوں جس میں دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ جیپنیز جو اس کو ملنے آئے ہیں ان کو کس طرح مل رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کے سچی بات اس قدر دکھ ہوا ہے، مجھے صدر پیوٹن پہ بھی افسوس ہوا ہے کہ وہ اس کی جو وکشس ایک ڈاگ ہے وہ اس کے ساتھ آ کے ان کا جو استقبال کرتا ہے ان جاپنیز کا، کہ وہ ان کا استقبال کریں، ان کو یہ پیغام دے رہا ہے، یعنی میں وہ الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ تم امریکہ کے پالتو کتے ہو، وہ تمہیں پیسے دیتا ہے، اس کے پیسے کے اوپر اور اس کے کہنے پہ تم چلتے ہو۔ اس کے ایلائز بنے ہوئے ہو، اور تم کیوں کر رہے ہو یہ؟ تم ہیروشیما اور ناگاساکی ایٹم بم کو کیا بھول گئے ہو؟ جس طریقے سے اس نے تمہیں مارا تھا، جو اس میں کیا تھا، وہ تمہیں بھول چکے ہو، تو تم اس کے ساتھ ایلائی بن کے، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم ساؤتھ چائنا سی میں آ کر اور مجھے آ کر تم کنفرنٹ کرنا چاہتے ہو، نہ تمہارا میرے سے کوئی لڑائی ہے، نہ رشیا سے جاپان کی کوئی لڑائی ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے چلو چائنا کی ان کو یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جاپان اور چائنا کی لڑائی رہی ہے تو آپ کی ہوگی، لیکن اب آپ پیسفلی رہیں۔ ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کا اتنا نقصان ہوا تھا، ابھی تک آپ کے آئی لینڈس میں کئی میں امریکن جو فوجیں بیٹھی ہیں، اڈے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ اس سیکنڈ ورلڈ وار سے سبق سیکھیں اور ایک نیوٹرل کنٹری کی طرح آپ اچھے گڈ ہمسایہ کی طرح چائنا کے ساتھ بھی رہیں، ہمارے ساتھ بھی رہیں، ہم آپ کے امریکہ سے زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے سے آپ کو کیا خوف ہے؟ تو وہ جس طریقے سے وہ اس کو پیوٹن صاحب ریسیو کر رہے ہیں، اور میں کتے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بے حد افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے۔ اگر میری کوئی ڈائریکٹ اگر پیوٹن صاحب سے کوئی بات ہو سکے جو کبھی نہیں ظاہر ہو سکتی، تو میں ان کے گوش گزار یہ ضرور کروں، اور اگر کوئی یہ میرا یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو یہ کہے کہ نہیں آپ اس کے مقابلے میں کسی کے اگر کسی نے اتنی غلط بات کی ہے تو اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں لائیں کہ آپ ان کو اس طریقے سے کریں، وہ آپ کے پاس ملنے آئے ہیں، آپ کے گھر آئے ہیں، ایک قسم کا وہ آپ کے مہمان ہیں، تو آپ ان کو وہ کٹسی وہ اس طریقے سے ملیں، بجائے یہ کہ آپ کے ساتھ کتا اندر آئے، اور وہ کتا جس طریقے سے وہ وشسلی ان کے اوپر وہ بارک کر رہا ہے،
وہ سب کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ یار کس قسم کی ریسیپشن ہے. تو کیا اس سے کیا سبق جاتا ہے کہ ہم انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ کم از کم میرے نظر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں امریکہ کو اس لیے پھر وہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہ انہوں نے سینکشن آفٹر سینکشن، سینکشن آفٹر سینکشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکشن کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتی. ایران پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آئل بلیک میں بیچ رہا ہے، وہ سروائیو کر رہا ہے. آپ نے اتنی سینکشنز لگائی ہیں، کچھ ہوا ہے؟ آپ نے لبنان پہ لگا دی، سینکشنز لگا دی. آپ نے جو حوتیز لڑ رہے تھے، آپ نے بہت سارے اور ملکوں میں، ساؤتھ امریکہ کے کئی کنٹریز پہ آپ لوگ جو ہے سینکشنز لگاتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھانا چاہیے کسی کو امریکہ میں کہ وہ سینکشنز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اسے کامن مین سفر کرتا ہے، تو لیڈر نہیں سفر کرتے. تو اس چیز کے اوپر بھی وہ رشیا کا یہ جو بیہیویئر ہے، اس میں بہت حد تک اس چیز کا ہے کہ ہم نے اس کو پش کیا ہے اگینسٹ دا باربڈ وائر. تو آپ کی کانگریس یا آپ کے سینیٹرز آپ کو کیوں نہیں منع کرتے کہ انف از انف، بند کرو؟ اگر سینکشنز نے کام کرنا ہوتا تو کر لیتے. اب ٹیبل پہ بیٹھو اور ان کی یہ جنگ پہلے ختم کراؤ. اور یہ ایک دوسرے کو جب یہ جائیں، چاہے ایمبیسیڈریل لیول پہ جائیں یا جائے، یہ آپ ایک دوسرے کو ملیں. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کبھی سننے میں آیا تھا کہ امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس سے فون ملائے اور سعودی عرب کے وہ ایک کہے کہ جی میں نے بات کرنی ہے، تو وہ ان کی فون کال لینے سے وہ گریز کریں. یو اے ای ایک چھوٹا سا دیکھ لیں کہ ایک ملک ہے، وہ بھی گریز کرے. اور آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو، جو ایک کافی پاپولر ان کا ایک پرائم منسٹر ہے، کیونکہ وہ ایک سپورٹس مین ہے، وہ عام پولیٹیشین نہیں ہے، اور وہ ایک بڑا میری نظر میں بینائن سا انسان ہے، لیکن وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو اس کو ڈپلومیسی نہیں آتی ہے. تو کیا ایک فون کال وائٹ ہاؤس میں بائیڈن صاحب بڑے ہو جاتے یا چھوٹے ہو جاتے؟ تو اس نے ان کا فائدہ ہی کرنا تھا، نقصان تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. 60-70 سال کی امریکہ پاکستان کی دوستی ہے، ٹھیک ہے، بے وفائیاں امریکہ نے کی ہیں، تو آپ نے اس کو بھی جانے دیا، اپنے انا کا مسئلہ بنایا. اب آپ بتائیے کہ وہی چیز واپس آپ کو ملی ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا نہیں، فون کیا 2 اور ملکوں نے، وہ آپ کا فون نہیں اٹھایا. تو یہ کہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کیسی ڈپلومیسی ہے؟ یہ پھر امبیسڈرز کیوں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے؟ پھر ویزے دے کر ایک دوسرے کو وزٹ کیوں کرتے ہیں جب آپ نے اچھی باتوں میں تعاون کرنا ہی نہیں ہے، لڑائی میں کرنا ہے؟ تو لڑائی میں کرنے کا دیکھ لیا کہ جاپان کا حال جو ان کتوں نے اور اس نے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا، اس کا کیا ہوا. میں اس ویڈیو میں نے اس لیے پرپزلی چلایا ہے کہ ہماری یہ بیہیویئر میں دونوں سائڈوں پہ میں کہہ رہا ہوں، میں ایک سائڈ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جاپان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر جاپان نے کر لیا تھا تو پیوٹن صاحب کو بھی یہ اس حد تک جا کے ان کو ریسیو کرنا نہیں چاہیے تھا. Nowhere in Ukraine is safe from Russian aggression. Moments after the sound of jets broke a peaceful afternoon in the western city of Lviv, we watched flames rip through a fuel depot after 2 missiles struck. The attack fell just short of the city's television tower. It's not clear if this may have been the intended target. But it wasn't over. There's more strikes, can you see? Soon after, as we were preparing to go on air, behind us came the sound of more explosions. The second hit was a military depot on the outskirts of the city. But the smoke billowing behind us has broken the confidence that Lviv is a city of sanctuary. This is a first strike on a populated civilian area of a city that's offered a safe haven to so many. An unsettling development for people who fled from untold horrors in other areas of the country. But also perhaps not a coincidence that the strike comes at a time where President Biden, the leader of the free world, isn't far from here, just across the border over in Poland. This is something few expected here, but many feared. And shortly after the first attack, panic and suspicion were rife. We witnessed several arrests. There's a lack of trust that people could be helping the Russians.
At a time where Russian ground forces have failed in many areas of the country, a reminder they've advanced in the eastern Donbass and the south. Lviv's mayor confirming this attack on his city were from rockets fired from Crimea's largest city, the area annexed by Russia in 2014. I underline one more time, we don't know what is the next target of the Russian rockets which were fired today from the city of Sevastopol. Today they hit many times, facilities in Lviv as well as in the country. All of us are in the same situation. The faster we receive quality weapons and air defense weapons, the safer our cities and citizens will be. Lviv has become a refuge for so many families already traumatized by war. This attack may have been a message to the West, but it's shattered a sense of safety in the city so many have come to for protection. Sally Lockwood, Sky News, Lviv in Western Ukraine. इन अल्फाज के साथ कि हम इस तरह की इस हद तक नहीं जाएंगे और अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि यूक्रेन की जंग भी बंद हो जाए और लोग जो बेचारे बेगुनाह मर रहे हैं वो न मरें, और इसी तरह ये जो अलाइंसेस हैं इनको डिस्बैंड करें। क्या ज़रूरत है इनकी? आपके और कई G7, G10, G20 पता नहीं क्या क्या वो बनाकर आप बैठे हुए हैं, और क्या उसका फ़ायदा क्या है? तजारत के लिए करें, ज़रूर करें, जैसे OIC है, अगर आप उसके लिए अपने कोई मसाइल सॉल्व करने हैं तब करें, लेकिन आपके सामने यूनाइटेड नेशन हैज़ बिटरली फेल्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सवाए इसके कि जो आप पहले आप फैसला कर लें, और वो 99% वो अमेरिका का पहला फैसला होता है कि उसने इन्वेड करना है, और सिर्फ रबड़ स्टैंप उससे करानी होती है क्योंकि वो अदारे बेस्ड अमेरिका में हैं। तो जब वो बेस्ड अमेरिका में है और अमेरिका उनकी तनख्वाहों के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, तो आप मुझे बताइए वो न्यूट्रलिटी कहाँ उनकी होगी? तो नहीं है। तो इसलिए वो भी फेल हुई। लीग ऑफ नेशन भी ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने यूनाइटेड नेशन बनाई। सिक्योरिटी काउंसिल की जो आपने बनाई है वो भी आपके सामने फेल हो गई है, उसका भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो आप इन अलाइंसेस से क्या फ़ायदा होगा? सेकंड वर्ल्ड वार में भी अलाइंसेस नहीं वर्ल्ड वार तक पहुंचा दिया था ना। तो अब फिर अगर आपने तीसरी वर्ल्ड वार ही करनी है तो फिर ठीक है, फिर जारी रखें अलाइंसेस, फिर करें अलाइंसेस आप करें। कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ न्यूजीलैंड, और कहाँ आप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तक वहाँ उनको दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? और कहाँ इंडिया जो चाइना के साथ नहीं लड़ सकता आपके सामने, वो कैसे उनके सोल्जर्स बेचारे कान पकड़ के बैठे हुए हैं और किसी के दांत टूटे हुए हैं, किसी का आँख फटी हुई है, वो आप समझते हैं कि आपके आर्सेनल के साथ वो उसके सामने टिक पाएंगे और उसके साथ लड़ पाएंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, और पैसा ज़ाया करके सवाए दुश्मनी और बढ़ाने के कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये अलाइंसेस को ख़त्म करें और इस दुनिया को पीसफुली जो 4 दिन हैं उसको उसके रहने दें, इन अल्फाज के साथ कि हम पीस की तरफ आएंगे, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ नहीं आएंगे, और ये नाजायज़ इन्वेजन जो है ना इनको बंद करेंगे, और जो ज़्यादतियाँ कर चुके हैं उनको कम से कम उनको कोशिश करके अनडू करें, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो इस वक्त है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यही पढ़े लिखे लोग हैं, यही जो सेंसिबल लोग हैं उनको करना चाहिए, यही मीडिया को पोर्ट्रे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इन अल्फाज के साथ कि अब हम इस तरफ आएंगे, यानी पीस की तरफ आएंगे, जंग की तरफ नहीं। मैं ख़त्म कर दूँ।